الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ فرما دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، جمیعا سب کے سب، میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے۔ پچھلی آیت میں آپ دیکھیں بات ہو رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی خاص رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا، طے کر دوں گا جو میرے آخری نبی پر ایمان لائیں گے، اس کا ادب کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اور جو نور اس پہ ہم نازل کریں اس پر بھی ایمان لائیں گے اور اس کی پیروی کریں گے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے ہٹ کر پوری نوع انسانیت سے مخاطب ہیں کہ میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں آیا، میں تمام انسانیت کے لیے۔ الذی لہ ملک السماوات وہ اللہ، اس اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں اس ذات کا فرستادہ ہوں جس کے قبضہ قدرت میں ہے بادشاہت آسمانوں کی بھی اور زمینوں کی بھی۔ Dominion of heavens and the earth belongs to him alone. He has sent me. میں اس کا فرستادہ ہوں جو اس تمام یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے اس کا بادشاہ ہے۔ وہ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا اور نہیں ہے جو سارا نظام یہ کنٹرول کیے ہوئے ہو۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ اب سوئچ ہو گیا، شفٹ، پہلے بات شروع ہوئی ہے کہ اپنی رسالت کا اللہ کے رسول بیان، پھر فوراً آگے سوئچ ہو گیا، معاملہ اللہ کی طرف فوکس ہو گیا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس تو اب ایمان لاؤ اس اللہ پر اور اس کے رسول پر، رسولہ النبی الامی، وہ اس کا رسول جو نبی ہے اور ان پڑھ ہے، ان لیٹرڈ۔ اچھا یہاں دیکھ لیں کہ ورسولہ النبی الامی، دو لفظ کٹھے آئے ہیں، رسول اور نبی۔ اب بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں سینونیمسلی یوز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا کوئی اتنا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، لیکن آپ ذہن میں رکھ لیں، میں نے پہلے شاید یہ بات بتلائی ہو، اگر نہیں بتلائی تو دوبارہ بتلا دیتا ہوں۔ 6 الفاظ قرآن مجید کے ایسے ہیں، یعنی 3 پیئرز، اگر وہ علیحدہ علیحدہ آئیں تو ان کا میننگ سیم ہوتا ہے، لیکن اگر دونوں کسی اکٹھے ایک ہی جگہ پر آ جائیں تو پھر ان کے میننگز میں فرق ہوتا ہے۔ ایک پیئر ان میں سے یہ ہے جو یہاں آ گیا، رسول اور نبی۔ یہ 2 لفظ اگر علیحدہ علیحدہ آئیں، کہیں رسول آ گیا کہیں نبی آ گیا، تو ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں اکٹھے آ جائیں ایک ہی جگہ پہ تو پھر ان کے میننگز میں کیا ہوگا، فرق ہوگا۔ اور اسی طرح 2 پیئرز اور ہیں، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ ایک ہے ایمان اور اسلام، ایمان اور اسلام، اگر یہ لفظ علیحدہ علیحدہ آئیں، ایمان اسلام، تو مطلب ایک ہی چیز ہوگی، لیکن اگر دونوں اکٹھے آ جائیں تو پھر ان دونوں میں کیا ہوگا، فرق ہوگا۔ اور اسی طرح کا پیئر ہے جہاد اور قتال، علیحدہ علیحدہ آئیں، جہاد کا لفظ آئے قتال کا لفظ آئے تو مراد ایک ہی چیز، لیکن اگر اکٹھے آ جائیں پھر ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ اصول بتایا جاتا ہے اذا اجتمعا تفرقا، جب وہ دونوں جمع ہو جائیں تو میننگ متفرق ہو جاتا ہے، میننگ میں ڈفرنس آ جاتا ہے۔ تو اب میننگ میں کیا فرق ہو گیا یہاں رسول اور نبی کے؟ انبیاء کی 2 کیٹیگوریز ہیں، شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، ایک کو ہم کہتے ہیں انبیاء، کچھ کو ہم کہتے ہیں رسول۔ اور میں نے آپ کو یہ سورۃ انعام پڑھاتے ہوئے بھی یہ بات واضح کی تھی کہ سورۃ انعام میں تذکرہ ہے اللہ کی آلاء کا، تذکیر بآلاء اللہ، اور سورۃ اعراف جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تذکیر ہے بایام اللہ، ایام اللہ کے ساتھ، اور اس سے کیا مراد ہے،
یعنی وہ ایام جن میں اللہ نے قوموں کو نسیاں منسیہ کر دیا، وہ قومیں جن کی طرف اللہ نے رسول بھیجا، انہوں نے رسول کی دعوت کو رد کر دیا بحیثیت قوم، تو اللہ نے پھر اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک ہوتے ہیں انبیاء، ایک ہوتے ہیں رسول۔ انبیاء وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں کوئی مشن نہیں دیا جاتا، کسی قوم کی طرف انہیں اپوائنٹ کر کے نہیں بھیجا جاتا، ٹھیک ہے نا، وہ ویسے نیکی کی بات کرنا، بھلائی کی بات کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنا، تو یہ ان کا ایک پیش نظر ہوتی ہے چیز۔ اور انبیاء کے اندر تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں، لسٹ ذہن میں لے آئیں، سب سے بہترین مثال تو ہو جائے گی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ انہیں کسی خاص قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا، کہ جو رسولوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دیکھو میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، یہ پیغام ہے اور میری اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، یہ انداز نہیں ہے وہاں۔ رسول کی اطاعت لازمی ہوتی ہے، نبی کی اطاعت، اب نبی جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، ان کے دور میں بادشاہ رہا، انہوں نے تو یہ نہیں کبھی کہا میری اطاعت کرو، تم نہیں ایسا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کسی خاص قوم کی طرف اپوائنٹ کر کے نہیں بھیجے گئے، کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ ابراہیم کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس کی قوم نے پھر اسے رد کر دیا ہو اور پھر اللہ نے کوئی عذاب نازل کیا ہو، ایسا کہیں نہیں۔ ویسے حضرت ابراہیم کا بہت تذکرہ، ایز اے نبی انہیں کہا جاتا ہے ابو الانبیاء، کیا کہتے ہیں؟ انبیاء، نبیوں کے باپ۔ اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، کسی خاص قوم کی طرف کو مشن دے کر نہیں بھیجے گئے کہ انہوں نے جا کر قوم کو کہا ہو کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، میری اطاعت کرو، نہیں تو اللہ کی طرف سے نہیں، ایسا نہیں۔ حضرت یعقوب ہیں، بالکل بھی، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، کوئی بھی نہیں اس طرح۔ رسول دوسری طرف اس کا تو یہ انداز ہوتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو۔ سمپل یہ سمجھ لیں کہ رسول کو ایک مشن دے کر بھیجا جاتا ہے، وہ اپوائنٹڈ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کسی ایک خاص قوم کی طرف ایک مشن، اور اگر وہ قوم اس مشن کے خلاف چل پڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ مانے، تو پھر اللہ کا عذاب استحصال نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس میں یہ نقطہ بھی دیکھ لیں کہ جو نبی ہے وہ رسول ہوتا نہیں ہے، لیکن ہر رسول نبی آٹومیٹکلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی ایک جنرل ٹرم ہے، رسول ایک خاص ٹرم ہے۔ جو رسول ہے وہ آٹومیٹکلی نبی تو ہے ہی، خبر دینے والا، اور جو نبی ہے وہ لازماً رسول نہیں ہو سکتا۔ تو محمد الرسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے مشن دے کر بھیجا ہے۔ اور رسولوں کا ایک اور خاصہ بھی ہے، رسول کبھی مغلوب ہو سکتا نہیں۔ اللہ جس نبی کو کسی مشن دے کر بھیجے، پھر وہ نبی، پھر وہ رسول مغلوب کبھی نہیں ہوتا، ہمیشہ غالب آئے گا۔ کتب اللہ، سورۃ مجادلہ کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، کتب اللہ، اللہ نے تو یہ بات لکھ لی ہے، لأغلبن انا ورسولی، لازماً غالب آ کے رہوں گا میں اور میرے رسول۔ رسول کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے مغلوب کرنا چاہا، سولی پہ لٹکانا چاہا، اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر نے اٹھا لیا۔ رسول مغلوب نبی ہو سکتا ہے، نبیوں کو تو قتل بھی کیا گیا ہے، قرآن گواہ ہے اس بات پہ۔ تو یہاں لفظ کٹھے آ گئے ہیں یہ، فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی، اس کے رسول پر، وہ جو نبی ہے اور امی ہے، الذی یؤمن باللہ، وہ جو ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے احکامات پر، واتبعوہ، اور اس کے اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ یافتہ ہو جاؤ، تمہیں ہدایت ملے، so that you may be committed to guidance۔ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، موسیٰ کی قوم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو حق کی بات کرتا ہے، حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ اسی کے ذریعے عدل کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے تقسیم کر دیا موسیٰ کی امت کو 12 گروہوں میں، جو بعد میں امتیں بن گئیں۔ Initially they were large families، پہلے تو خاندان تھے، پھر بعد میں کیا ہو گئے، امتیں بن گئیں علیحدہ علیحدہ۔ ہم نے تقسیم کر دیا، کاٹ دیا موسیٰ علیہ السلام کی امت کو 12 اسباط میں، جو بعد میں امتیں بنی، قومیں بنی بڑی بڑی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی تھی، إِذَا اسْتَسْقَىٰ
ہو قوم ہو، جب اس کی قوم نے پانی طلب کیا تھا تو ہم نے موسیٰ کو کہا تھا انضرب بعصاک البحر، چل تم نے اپنے اس اسٹاف کو، اپنے اس عصا کو مارو پتھر پہ۔ یہ واقعہ آپ جانتے ہیں۔ فانبجست من حسنتا عشرۃ عینا، تو پھر بہہ پڑے 12 چشمے اس پتھر میں سے، اس راک میں سے 12 چشمے بہہ پڑے۔ نوٹ کرنے کی چیز یہاں پر یہ ہے کہ سورۃ بقرہ میں لفظ آیا فانفجرت، یہاں آیا ہے فانبجست، ٹھیک ہے نا جناب۔ فانفجرت ہوتا ہے بہت زیادہ پانی کا بہہ پڑنا، فانبجست ہوتا ہے پانی کا تھوڑا تھوڑا بہنا۔ اب اس میں کیا حکمت ہے آگے چل کے کبھی سمجھ آ جائے گی، تو ابھی تک تو نہیں پتہ چلا ہے اس میں کیا مصلحت تھی۔ یہاں لفظ فانبجست ہے پانی کا تھوڑا تھوڑا بہنا، وہاں فانفجرت تھا پانی کا بہت زیادہ بہہ جانا۔ واللہ اعلم فی ھذا الباب۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنے وہ جو پلیس آف ڈرنک تھی وہ اپنا مشرب پہچان لیا۔ وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے ان پر سایہ کیا بادل کا۔ وانزلنا علیہم المن والسلوی، اور ہم نے اتارے ان پہ من اور سلوہ، من میٹھی غذا کو، سلوہ نمکین۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ حلال رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، اتنی ساری نعمتیں ہماری دیکھ لینے اور نعمتوں کو انجوائے کر لینے کے بعد بھی انہوں نے جو حق سے منہ موڑا ہے، تو ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ وَإِذْ قِیلَ لَهُمُ اسْکُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْیَةَ، جب ان سے کہا گیا کہ سیٹل ڈاؤن ان دس سٹی، اس بستی میں سکونت اختیار کرو، اس بستی میں اپنا رہائش کرو۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس سے جہاں سے بھی چاہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور حطہ کا لفظ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ اس کے دروازوں سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے۔ حطہ کا مطلب ہے مغفرت، معافی مانگنے کا لفظ بولتے ہوئے ان دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور سجدہ کر کے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی جانور پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں نا، کراس کر رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، تو جانور پہ بیٹھے بیٹھے جانور کی پیٹھ پہ کیا لگا دو، اپنے سر لگا دو، سجدہ کر کے داخل ہو اس میں۔ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ کر دیں گے تمہارے احسان، محسنین میں تمہیں شامل کر دیں گے۔ محسنین آپ جانتے ہیں ہائیسٹ لیول آف اسلام ہے، ہائیسٹ لیول آف، تو ان قریب ہم بڑھاتے جائیں گے تمہیں۔ فبدل الذین ظلموا منہم، تو ان میں سے ظالموں نے ریپلیس کر دیا وہ لفظ جو انہیں کہا گیا تھا، قولا غیر الذی قیل لهم، اور ایسے لفظ کے ساتھ ریپلیس کیا جو انہیں نہیں کہا گیا تھا۔ وہ کہتے تھے حطۃ کی جگہ حنطۃ، حنطۃ ہوتا ہے گیہوں، گندم، اور ہمیں مال ملنا چاہیے، مغفرت کو چھوڑو اس کی مال اور آئے، حنطۃ۔ جب انہوں نے اس لفظ کو کہنا شروع کیا، فارسلنا علیہم رجزا، ان کی اس حرکت کی وجہ سے ہم نے ان پر بھیج دیا عذاب من السماء، آسمان کی طرف سے، بما کانوا یظلمون، بسبب اس کے کہ جو وہ ظلم کرتے رہے۔ واسألہم عن القریۃ التی، یہ اب واقعہ دوسری دفعہ آ رہا ہے یہاں، اور یہیں پر آیا ہے کچھ تفصیل کے ساتھ۔ اس کا اجمالی طور پہ ذکر آ گیا تھا بڑا سرسری سا سورۃ بقرہ کے اندر، پہلے سپارے میں ہم نے پڑھا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بس ایک آیت تھی، یہاں تفصیلی تھوڑا آ گیا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، وہ جو سمندر کے کنارے واقع تھی، اٹ واز اے بیچ ٹاؤن، مرین ٹاؤن، بالکل ساحل پہ واقع تھا جناب۔ اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے زیادتی کی ہفتے والے دن میں، استاتیہم حیتانہم، ان کے پاس جب آیا کرتی تھی مچھلیاں، یوم سبتہم، ہفتے کے دن، شرعہم، ویوم لا یسبتون لا تاتیہم، ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو مچھلیاں بھی نہیں آتی تھی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم نے ان کی آزمائش کی ان کے فسق و فجور کی وجہ سے۔ ایک حکم ان کو دیا گیا تھا، ہفتے والے دن آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، بس ایک ہوگا یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی آزمائش کی، آگے کہہ دیا ان کے فسق کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ ان کے فسق، بندے گناہ گار تھے، ماننے والے تھے نہیں، نالائق تھے، تو اللہ نے جب کوئی شخص اس طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات سے روگردانی کرے، اللہ کو پیٹھ دکھائے، اللہ کے ساتھ وعدہ وفا نہ کرے،
تو پھر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ذرا اپنے گڑھے کے اندر اور گہرا ہو جائے، وہ ذرا اپنے گناہوں میں اور بڑھ جائے، تو اللہ پھر ان کی آزمائش کرتے ہیں کسی ایسی چیز سے کہ جو وہ ظاہر ہے انہوں نے اس کو عمل کر سکنا نہیں ہے، نتیجتاً وہ اس میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہم نے آزمائش کیوں کی؟ کیونکہ تھے وہ فاسق۔ اللہ نے کہا ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنی نہیں ہے، اور مچھلیوں کو یہ انٹیلیجنس اللہ نے عطا کر دی، تم نے ہفتے والے دن کے علاوہ آنا نہیں ہے۔ اب اللہ آزما رہے ہیں ان گناہوں کی وجہ، کرتوتوں کی وجہ سے، ہے نا لائق نا۔ اب مچھلیاں جناب وہ ہفتے والے دن دیکھتے مچھلیاں چھلانگیں مارتی ان کو جناب، وہ تو کتنے دن برداشت کرتے، ایک ہفتہ 2 ہفتے صبر کیا ہوگا، باقی پورے 6 دن آتی نہیں۔ اب بیچ پہ وہ رہتے ہیں، غذا بھی یہی ہے، سامنے دیکھتے ہیں، ہفتے والے دن تو بڑا بلک ہے جناب وہ اس میں، لیکن وہ انہوں نے پھر طریقہ اختیار کیا، مختلف روایتیں ہیں، تو انہوں نے جناب اپنے دس از ہاؤ یو پلے ود دا لا، دے اسٹارٹڈ پلئنگ اراؤنڈ، انہوں نے جناب گڑھے بنا لیے نیچے آگے ساتھ کر کے، لمبے بڑے گہرے گہرے، تو وہ جناب سب پانی آتا تھا تو ہفتے والے دن پانی اندر بھر جاتا ان میں، تو وہ مچھلیاں ظاہر پانی کے ساتھ آ جاتی تھی، تو پھر وہ بند بنائے ہوئے تھے انہوں نے، تو بند لگا دیتے جناب، مچھلیاں واپس نہیں جا سکتی، تو ہفتہ والا دن جیسے گزرتا اتوار آتا بھاگ کے نکال لیتے کھاتے۔ ہم نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم نے قانون نہیں توڑا، ہفتے والے دن نہیں کھانی تھی ہم نے نہیں کھانی، ہفتے والے دن نہیں پکڑنا تھا ہم نے نہیں پکڑا، خود آ گئی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ یہ ان کا اللہ فرماتے ہیں اس کو سمجھیں، ہم نے ان کو آزمایا ان کے ان کردار کی وجہ سے، پہلے سے ہی وہ کیا تھے، فاسق تھے، اللہ نے لہٰذا آزمائش ایسی کی، اللہ کو پتا تھا یہ پورے آ سکتے نہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، پھر جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللہ، تم کیوں واعظ نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو۔ اچھا اس میں بٹوین دا لائنز یہاں وہ بات سمجھیں کہ 3 گروہ ہو گئے تھے، ایک گروہ تو جو یہ حرکت کر رہا تھا، دوسرا گروہ انہیں منع کرتا تھا، دیکھو اللہ کے بندو یہ اس طرح کی حرکتیں صحیح نہیں ہے، پہلے بھی اللہ میاں آپ سے ناراض ہے، اللہ کے مزید غصے کو غیظ کو بھڑکاؤ مت۔ تو اب یہ جو جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ منع کرنے والوں کو روک رہے ہیں، یہ ایک تیسرا گروہ ہے، سائلنٹ میجورٹی، جو چپ بیٹھے رہتے ہیں، تماشا دیکھتے رہتے ہیں، یہ وہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ اب کہنے لگے ان لوگوں کو کہ جو روکتے تھے انہیں کہ بھائی ایسے نہ کرو، وہ اب کیا کہتے ہیں انہیں، لِمَ تَعِظُونَ، تم کیوں واز کرتے ہو، کیوں ان کو روکتے ہو، قومًا اللہ مہلکہم، ایسی قوم کو، ان لوگوں کو کہ اللہ جن کو برباد کرنے ہی والا ہے، اللہ ان کو ہلاک کر کے ہی چھوڑے گا، انہیں واز کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ہے آج ہمارا طرز عمل، ہم میں سے اکثر او یار چھوڑو یہ تو ہے ہی نہایت فضول انسان ہے، اس نے صحیح ہونا نہیں ہے، یہ تو پہلے ہی از آن دا ہائی وے ٹو دی ہیل، اس نے تو بالکل واپس نہیں آ سکنا، تم اس کے پیچھے مزید اپنی عزت نہ خراب کیا کرو، یہ جو تمہارا رشتہ دار ہے یہ تو اب بس اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے، ایسی ہم یہ ہمارا روتیرہ ہے آج کل، کسی کو برائی پہ جب دیکھتے ہیں تو روکنا پسند نہیں کرتے، وہ اس نے بھی روکا تھا، اس کو بات سمجھانا تو بس وہ جیسے ہم مثالیں میں بولنا نہیں چاہتا، قرآن کی کلاس ہے کہ یہ ناممکن چیز ہے، تو اللہ رب العزت یہاں دیکھیں کس قدر سویئرلی اس ایٹیچیوڈ کو نگیٹ کر رہے ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ ہاں تو آپ چپ کریں، بحث آپ صرف سمجھائیں، پیار سے بات کر دیں، الجھنے لگیں تو چلے جائیں، منوانا لازمی نہیں ہے آپ کے ذمہ، آپ صرف کہنا لازمی۔ اب آگے پڑھیں تو صحیح، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، اللہ ان کو برباد کر کے چھوڑے گا، تم کیوں انہیں سمجھاتے ہو، او معذبہم عذابا شدیدا، یہ اللہ انہیں شدید عذاب دے گا۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں معذرۃ الی ربکم، ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ اللہ کے سامنے ہم اپنا عذر رکھ سکے کہ ہم نے جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہے، وہ نہیں مانتے تھے ان کی مرضی، لیکن ہم نے ان کے اوپر دروازے، ان کو برائی سے منع کرنے کے کمیونیکیشن کے ڈورز ہم نے کلوز نہیں کیے تھے، ہم نے ان کو سمجھاتے رہے تھے، ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کیا۔ یہ کیا ہے، معذرت ہوگی، اللہ کل کو پوچھے گا، اور اس میں یہ ذہن میں لائے نا وہ چیز، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سب کو آتی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ جو کوئی برائی دیکھے تو کیا کرے؟ ہاتھ سے روکے، چینج اٹ ایٹ لیسٹ ود یور ہینڈ، کرو اس کو، اور اگر نہیں تو بس پھر کہنے کی حد تک ہے، ظاہر ہے آپ کہہ سکتے ہیں، اور اگر اتنی بھی نہیں ہے تو پھر ہیٹ، آپ نفرت کریں دل سے، اس کو برا جانیں، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، اب ہمیں آج برائیاں بری لگتی نہیں ہیں، آج تو زنا دیکھ کے مزے لیتے ہیں لوگ، یہ کیوں چل رہی ہے اتنی ٹریلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے، پورنوگرافک انڈسٹری کیوں چل رہی ہے؟ ایسے چل رہی ہے؟ ایسے نہیں چل رہی، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس لیے چل رہی ہے۔ یہ بے حیائی آج ہمیں اس سے نفرت نہیں ہوتی، یہ اس کو تو بڑے، میں نے اپنی سوسائٹی میں ہر جگہ، آپ سوسائٹی کو بھی دفع کریں یار، جب کوئی ایسی چیز آتی ہے نا تو اپنے اندر دیکھنا چاہیے میں کہاں کھڑا ہوں، اور اگر آپ برائی سے نفرت نہیں کرتے تو سوری، ایمان نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اور پھر اسی پوائنٹ آف ویو کے سپورٹ میں وہ ایک واقعہ بھی لے آئے، مشہور حدیث ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اوحى اللہ الی جبریل ان اقلب مدینۃ کذا و کذا، اللہ نے حکم دیا جبریل کو فلاں فلاں بستی ہلاک کر دینے کا، تو جبریل امین آگے سے کہتے ہیں اے اللہ اس بستی میں تو تیرا وہ نیک آدمی بھی ہے، ایسا نیک آدمی لم یعشق طرفۃ عین، جس نے تیری نافرمانی نہیں کی، ایون سپلٹ آف دا سیکنڈ، دا بلنک آف این آئی، پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اتنا وقت بھی اس نے تیری نافرمانی میں نہیں گزارا کبھی بھی، وہ اس میں تو پھر اس کا کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا سٹارٹ ود ہم، اسی سے شروع کرنا ہے آپ نے، ذرا پہلے اسی پر بستی، اسی پر الٹاؤ۔ کیوں اللہ نے کیوں آگے جواب کیا دیا، بات کیا کی کہ اس کا خون کبھی نہیں کھولا، اس کے چہرے کا رنگ کبھی نہیں بدلا، وہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ حرام کام کر رہے ہیں، میرے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن وہ مطمئن بیٹھا ہے اپنی ضربوں میں اللہ اللہ لگانے۔ آج معاشرے میں دیکھیں شیطنت ننگی ناچ رہی ہے، رقص کر رہا ہے شیطان، اور ہم اپنے گھروں میں بڑے پرسکون پاؤں پھیلا کے سوتے ہیں، اللہ اللہ کون ہے، اللہ خود جانے، ہمارا کیا لینا دینا اس سے۔ وہ جیسے وہ یاد آ رہا ہے مجھے، عبد المطلب جب ابرہہ گیا تھا کعبہ کو گرانے کے لیے، تو اس نے اونٹ پکڑ لیے، کچھ تھے باہر پھر رہے، تو عبد المطلب اپنے اونٹ لینے گیا اس سے، ابرہہ سے، تو کہنے لگا جی میرے اونٹ آپ کے سپاہیوں نے پکڑ لیے ہیں، تو مہربانی فرما کر یہ اونٹ مجھے دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے اس گھر کو گرانے آیا ہوں، تم اس کے حوالے سے مجھ سے بات نہیں کر رہے، اپنے 10 اونٹ لیے، جو اونٹ میں تمہارے یہ لینے آ گئے واپس۔ اس نے کہا یہ اونٹ میرے ہیں، وہ گھر میرا نہیں ہے، وہ اللہ کا، اللہ جانے اس کا گھر جانے، وہ خود حفاظت کر لے گا۔ ہمارا بھی یہی طرز ہے، مطلب دین اللہ کا ہے، اللہ جانے، ہمیں کیا لینا دینا، ہم تو کہ کہیں مجھے گھاٹا نہ ہو جائے، مجھے یہ بتاؤ اس میں کوئی میری گھاٹا تو نہیں ہو رہا کہیں بزنس، وہ اس میں توجہ کروں گا، یہ باقی دین شین اللہ کا کام ہے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، روکنے والوں نے جواب دیا کہ ہمارا یہ ان کو روکنا تو ایک ایکسکیوز ہوگا ہمارے رب کے سامنے، لعلہم یتقون، اور شاید یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ ممکن ہے یہ کچھ بات مان لیں، رک جائیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب انہوں نے بھلا دی وہ چیز کہ جس کی انہیں ریمائنڈنگ، یاد دہانی کروائی جا رہی تھی، تو انجینا الذین ینہون عن السوء، تو بچایا ہم نے صرف ان لوگوں کو جو برائی سے روک رہے تھے، واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، تو ہم نے پکڑ لیا ان ظالموں کو عذاب بئیس کے ساتھ، بہت برے عذاب کے ساتھ۔ یہ بئیس لفظ مبالغے کا صیغہ ہے لفظ بئس کے ساتھ، بئس آپ اکثر پڑھتے ہیں، بئس مأواہم، بئس المصیر، بئس سے بھی بئیس، بہت برا ٹھکانہ، بہت برے عذاب کے ساتھ ہم نے انہیں پکڑا، بما کانوا یفسقون، بسبب ان کے گناہوں کے۔ اب کس گروہ کو اللہ نے بچایا؟ صرف جو منع کر رہا تھا، باقی دونوں ہی عذاب بئیس کا شکار ہو گئے۔ اللہ ہمیں ہمت دے، برائی کو برائی کہنے کی اللہ جرأت دے، اور اللہ ہمارے سینوں میں کم از کم بے منیمم اتنا تو ایمان آئے کہ ہم بری چیز کو اچھا نہ سمجھیں۔ فلما عتوا عما نہوا، جب انہوں نے نافرمانی کی ان چیزوں کی جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو فقلنا لهم كونوا قردة خاص، ہم نے حکم دیا ہو جاؤ بھائی بندر، رسوا، ذلیل،
وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، اور جس وقت تیرے رب نے ڈکلیئر کر دے یہ بات، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ وہ بھیجتا رہے گا ان کے اوپر قیامت کے دن تک ایسے لوگ، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں شدید برا عذاب چکھاتے رہیں گے، ان کے چہرے رسوا کرتے رہیں گے۔ اور یہ ہوتا رہا ہے یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر، ان چیز اللہ کا یہ حکم ثابت آیا۔ ریسنٹ ہسٹری میں ہٹلر تھا جس نے ان کو مارا، ہولوکاسٹ جسے یہ کہتے ہیں، اس سے پیچھے 2000 سال ڈایاسپورا ہے، کچھ امریکہ، کچھ افریقہ، کچھ جناب العرب، کچھ افغانستان، یہ سارے پھیل پھول گئے، اور 2000 سال کا ڈایاسپورا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کی وفات تک، حضرت عیسیٰ کی ولادت تک جائیں تو اس کے 70 سال بعد رومنز نے انہیں مارا تھا، ان سے پیچھے چلے جائیں تو بیبیلونین جو تھے نماردہ، انہوں نے مارا، نبوکڈنیزر، ذلیل، رسوا، اور ایسی میسیکر، اتنا لارج سکیل ڈسٹرکشن، کلنگ، 1,33,34,000 یہودی ٹائٹس رومی نے قتل کیے ایک دن کے اندر، اور نبوکڈنیزر نے 6 لاکھ یہودی قتل کیے ایٹ دی ہینڈز آف ہٹلر ان ریسنٹ پاس۔ آلموسٹ یہ خود کہتے ہیں کہ کتنوں کو اس نے مار دیا ہٹلر نے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر بھیجتے رہیں گے قیامت کے دن تک، اور سب سے آخر میں ان کی ہلاکت پھر حضرت عیسیٰ کے ہاتھ۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب بہت جلدی سزا دینے والا ہے، وینجنس لینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور یہ اس کے ان کے ڈایاسپورا کا ہی ذکر آ رہا ہے، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے منتشر کر دیا، بکھیر دیا، کاٹ دیا ان کو زمین میں، امتیں بنا کر، مختلف جگہوں پر ہم نے ان کو، میں نے بھی بتا دیا، دنیا ساری میں پھیل گئے تھے۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، کچھ ان میں سے ہیں جو بہتر ہیں، نیک ہیں، ومنہم دون ذلک، اور اکثر جو ہیں وہ دوسری طرح کے۔ وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے ان کو آزمایا اچھائیاں دے کر بھی، آسائشیں دے کر بھی، اور برائیاں، تکلیفیں دے کر بھی، لعلہم یرجعون، اس امید کے ساتھ کہ وہ شاید لوٹ آئے۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، تو ان کے بعد جانشین بنے ایسے لوگ، وارث الکتاب، جو وارث ہوئے کتاب کے۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے حضرت علماء کرام کا، کہ انبیاء کے بعد وارث کون ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد جانشین بنے، ایسی قوم جانشین بنی، وارث الکتاب، جنہوں کتاب کی وہ وارث تھے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو وہ کتاب کے وارث ہوئے، علم ملا انہیں کتاب کا۔ یأخذون عرض ھذا الادنی، اور وہ کرتے کیا ہیں، اس دنیا کا مال و متاع قبول کر لیتے ہیں، اپنے کسٹمر کو دیکھ کر اس کی مرضی کے مطابق جناب فیصلہ دینے میں ذرہ برابر تعامل نہیں کرتے۔ دین کیا کہتا ہے، کوئی فرق، آپ کیا چاہتے ہیں بتائیے، اتنے پیسے ملیں گے تو آپ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ ہمیں معاف فرمائے گا، کیوں نہیں، مغفرت اللہ نے ہمارے لیے ہی تیار کی ہے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ایسا کوئی اور بھی ان کے ساتھ سامنے آپشن آ جائے تو اسے بھی قبول کرتے ہیں۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کتاب کا، اللہ یقولوا علی اللہ، کہ وہ اللہ کے خلاف ایسی باتیں نہیں کہیں گے، الا الحق، سوائے سچ کے، ودرسوا ما فی، اور یہی بات ہی انہوں نے پڑھی تھی اس کے اندر، والدار الاخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر بہتر ہے، للذین یتقون، ان کے لیے کہ جو تقوی اختیار کریں۔ افلا تعقلون، کیا پس یہ عقل نہیں کرتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو کہ جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، فاقاموا الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، اور ہم ضائع نہیں کریں گے اجر مصلحین کا، جو صلح کرتے ہیں، معاشرے میں اصلاح کی بات کرتے ہیں، یہاں صالحین نہیں ہے، مصلحین، صالحین نیک لو، ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جس وقت ہم نے پہاڑ اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر کر دیا، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ وہ سایہ ہو، وَظَنُّوا، اور انہیں یقین ہو گیا، أَنَّهُ واقع بِهِمْ، کہ it's gonna collapse upon their head، کہ اب یہ سر پہ گرنے ہی والا ہے، انہیں یقین ہو گیا اس بات کا۔ اندازہ کریں نا، غفلت میں پڑے ہوئے لوگ، اور اللہ نے ان کو ذرا ہوشیار کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا، پہاڑ اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا۔ آپ اچانک وہ دیکھ کیا سایہ ہے، انہیں لگا کہ یار کوئی بادل ہے میرے خیال سے، پھر دیکھتے ہیں اتنے پہاڑ کھڑے سر پہ،
اور وہ اللہ بس اب گرنے والا ہے۔ خذوا ما آتینا، اور پہاڑ اٹھا کے ان کو ہوشیار کر کے کیا کہا اللہ نے کہ اپنا یہ غفلت والا طرز عمل چھوڑ دو، پکڑو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ طرز زندگی اپناؤ، ہمارے احکامات پر عمل کرو، بقوۃ واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب اللہ رب العزت نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکالا، یہ عالم ارواح کی بات ہے، روحوں کو جب اللہ نے پیدا کیا، آدم کی پیٹھ سے اس کی اولاد، پھر ان اولادوں کی پیٹھ سے ان کی اولاد، بنی نوع انسان جتنے بھی تھے ان کی پیٹھوں سے ان کی روحوں کو اللہ نکالتا چلا گیا، حتیٰ کہ ساری روحیں اللہ نے نکال۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سے گواہی لی ان کی اپنے خلاف، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، بتاؤ بھائی میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، سب نے اعتراف، ہاں جی کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہمارا رب ہے۔ اب سب نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، کوئی ایسا انسان نہیں جو مسنگ ہو، کوئی ایسا شخص نہیں، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا انسان وہ اللہ سے وعدہ کر چکا ہے، اللہ کو اپنا رب مان چکا ہے، اللہ کو اپنا ماسٹر تسلیم کر چکا۔ ہاں اللہ فرما رہے ہیں ان تقولوا، یہ اس لیے لیا کہیں تم یہ نہ کہہ دو قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین، ہمیں پتہ نہیں تھا اللہ، تیرا پیغام پہنچا نہیں تھا، تمہیں اچھی طرح پہچان تھی، تمہیں اچھی طرح پتہ تھا۔ او تقولوا، یا تم یہ بات نہ کہہ دو انما اشرک آباؤنا، شرک تو کیا تھا ہمارے اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے کیا تھا، من قبل، اور وکنا ذریہ، ہم تو ان کی اولاد تھے، ہمیں کیا پتہ، بتائیے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے ان کاموں کی وجہ سے جو پہلے باطل پرست لوگ کرتے رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ لوگ پلٹ آئیں، امید ہے کہ شاید یہ لوگ لوٹ آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، آپ ان کو ذرا پڑھ کر سنائیے اس بندے کی خبر، الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، جسے ہم نے آیات دی تھیں، جسے ہم نے اپنی آیات کا علم دیا۔ یہ ہو رہا ہے ذکر بلام باورا کا ذکر، بعض روایات میں آتا ہے بلام بن باورا اس کے پس منظر میں ہے، یہ ایک بنی اسرائیلی آدمی تھا، عالم تھا، اب آپ اس کے علم کا کیا اندازہ لگائیں گے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے آیات کا علم دیا تھا، یعنی کہ اللہ کسی بھی چیز کی نسبت اپنی طرف نہیں فرماتے، لیکن اس کی ایک وہ میگنیچیوڈ دیکھیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اسے علم دیا، ہم نے سکھایا اسے، وہ کتنا بڑا عالم ہوگا، ہاں جی، کہ جس کا اللہ خود ٹیچر ہونے کا اللہ جس کو خود کہتے ہیں ہم نے اس کو پڑھایا۔ ان کو ذرا پڑھ کر سنائیں اس بندے کی خبر جس کو ہم نے آیات کا علم دیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو پھر عجیب امیجری ہے اس لفظ کے اندر بھی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، انسلاخ کہتے ہیں جب یہ سانپ اپنی وہ سکن نہیں اتار کے پھینکتا، اٹ سلدرز آؤٹ آف اٹ، وہ انسلاخ ہوتا ہے، کہ وہ جو آیات کا علم ہم نے دیا تھا، اس کو وہ جو لباس پہنایا تھا، ان آیات کے لباس سے اس کا کردار یوں نکلا جیسے سانپ نہیں وہ جلد چھوڑ کے نکل جاتا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ اس اپنے ہمارے دیے ہوئے علم کے چوغے لباس اس میں سے یوں نکلا کردار اس کا، جیسے سانپ کچلی چھوڑتا ہے۔ جی یہ مجھے اب ٹائم لائن کا مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں ہے، بس یہ روایات میں ہے کہ اسرائیلی شخص تھا، بنی اسرائیل۔ ہاں جی، نہیں واللہ اللہ بہتر جانے۔ فاتبعہ الشیطان، تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، فکان من الغاوین، وہ تو گمراہ ہو گیا۔ اس روایت بتاتے یہ ہیں کہ ایک عورت کا معاملہ تھا، یہ اس کے پیچھے اپنا سارا کچھ چھوڑ بیٹھا، تو یہ اہل علم لوگوں کے ساتھ عورتوں والا مسئلہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ دراصل ہوتے ہیں بڑے، ڈاکٹر صاحب اس بات کو بہتر سمجھتے ہوں گے کہ جو استاد ہوتا ہے نا، عالم، یہ اللہ رب العزت اس کو صحیح راہ پہ رکھے تو یہ صحیح ہے، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ حضرت صاحب عالم تھے بہت بڑے، تو انہوں نے جناب کچھ چیزیں سنبھال نہیں سکے۔ دیکھیے
ٹیچر نے امپریس کرنا ہی کرنا، اور ٹیچر اگر امپریسو ہو تو سونے پہ سہاگا ہے۔ کوئی بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اب ہر بچہ ہر بچی دونوں متاثر ہوتے ہیں استاد سے، آئیڈیالائز کرتے ہیں ٹیچر کو۔ اب یہ آگے ٹیچر کا کام ہے کہ وہ جو اس کی طرف بچوں کا ایک رخ ہو رہا ہے وہ اسے کس طرح موڑتا ہے، ان کو کون سا آئیڈیل دیتا ہے، کس طرف ان کی سوچ کو اور ان کی وہ جو ٹرین آ رہی ہے اس کی طرف وہ جو امپریس ہو گیا اس کو کس طرح۔ اب ٹیچر سارے یہ کرتے ہیں میں واقعی ادھر ہی آؤ، سارے ادھر ہی آؤ۔ کچھ ٹیچر ہوتے ہیں جو ان کو پھر اصل گول کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ میں بھی وہی کام کر رہا ہوں، تم بھی وہی کام کرو۔ اب وہ چیز تو رہی نہیں۔ اب یہاں ایک سیلف سینٹرڈ دنیا ہے، ہر بندہ اپنی ذات کی وہ چاہتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، زنا کیا، پھر اس نے قتل بھی کر دیا اور پھر اسے دفنا، پھر وہ مسئلے آگے بڑھتے چلے گئے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهِ، اگر ہم چاہتے تو ہم اسے بلند کر دیتے ان آیتوں کے ساتھ، اس علم کے ساتھ ایلیویٹ کرتے اس کا اور رتبہ، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو جھک گیا پستی کی طرف، زمین کی طرف، اوپر بلندی کی طرف نہیں آیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہشات کی اس نے پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کے جیسی ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث، اگر آپ اس کو ڈانٹو، اس کو بھگاؤ، اس کو دھتکارو تب بھی آگے سے زبان نکالتا ہے، او تترکه يلهث، چھوڑ دو تو پھر بھی زبان، اس کی زبان نہیں اندر جاتی کتے کی۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، ہماری آیتوں کو۔ فقصص القصص، تو آپ ان کو ذرا بتائیں یہ ساری باتیں جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ غور کریں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا، بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وانفسہم کانوا یظلمون، اپنی جانوں پر ہی وہ ظلم کر رہے تھے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، اصل ہدایت یافتہ تو وہی ہے جسے اللہ ہدایت دے، ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، جسے اللہ گمراہ کر دے وہ نقصان اٹھانے والوں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے جن انس ایسے ہیں جنہیں ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ، کان ہیں سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ ان کی تو مثال ہے مویشیوں کی طرح، کل انعام بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزر۔ یہ مویشی کیوں کہا، انعام کیٹل کیوں کہا؟ کیونکہ یہ جو گائے ہے، بھیڑ بکری ہے، آپ جانتے ہیں ان کے بڑے ڈل ریفلیکسز ہوتے ہیں، یہ ان کے پیچھے کوئی بندہ کھڑا ہو تب بھی نہیں پتا، سوٹی مارو تب پتہ چلتا ہے ہاں کچھ تھا پیچھے۔ یہ آج کل ہم وہ انعام ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بلائے رہے کوئی پتہ نہیں، ایویں جناب والا بالکل جانوروں والا رہے، انعام مویشیوں والا، بڑے عجیب طرح سے عمل ہے۔ اولئک کالانعام، یہ ہیں جانوروں کی طرح، مویشیوں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ۔ اولئک هم الغافلون، دراصل غافل لوگ ہیں، یہ غفلت ہے اصل جو ہمارا آج کل کا مسئلہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہیں نیک اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ کو پکارو ان ناموں کے ساتھ۔ تم اگر غفلت سے نکلنا چاہتے ہو تو اللہ کے ساتھ رابطہ کرو، اللہ کے اچھے نام یاد کرو اور پھر ان ناموں سے دعا کرو اللہ کے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں کے ساتھ بھی الحاد کرتے ہیں، کجروی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، اللہ کے ناموں کو بھی وہ اس طرح نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو بدلہ ملے گا جو وہ کر رہے ہیں اسی حساب سے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور جو ہم نے پیدا کی ہیں مخلوقات، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یہدون بالحق، وہ حق کی طرف رہنمائی فرمات کرتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے ساتھ وہ فیصلے بھی کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے جھٹلا دی ہماری آیتوں کو، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو اس طرح سے پکڑیں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم کا لفظ قرآن مجید میں 3-4 دفعہ آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے استدراج، یہ ہے لفظ نکلا درجے سے، کس سے؟ درجہ بدرجہ نہیں آپ کام کرتے، آہستہ 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 ہم ان کو لے جائیں گے، ایسی جگہ سے ہم انہیں پکڑیں گے نہیں پتہ چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، ان قیدی متین، جو میری تدبیر ہے اس سے نکل سکتا کوئی بھی نہیں ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے کبھی سوچا نہیں، ما بصاحبہم من جنہ، ان کا جو ساتھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہی از ناٹ possessed by any demon اور جنی، اس نے بصاحبہم، اللہ نے بڑا پیارا لفظ بولا، ان کا صاحب ہے، 40-50 سال انہی کے اندر گزارے، ان کو پتہ نہیں اس کا انٹلیکٹ کیسا ہے،
اس کا مزاج کیسا ہے؟ کوئی اس طرح کا ہے یہ بندہ جو باتیں کرتے ہیں؟ ان هو الا نذیر مبین، نہیں بس وہ تو ایک وارنر ہے، آگاہ کرنے والا ہے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان و زمین کی ملکوت کے اندر، اللہ نے جو آسمان و زمین کے اندر یہ نظام چلائے ہیں، اللہ کی جو بادشاہ، دیکھا نہیں انہوں نے؟ وما خلق اللہ من شیء، اور کہ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور انہیں اس بات کا خیال بھی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی اجل، ان کا ایک مقررہ وقت آ چکا ہو۔ کیا پتہ، میں ابھی کھانا کھا رہا تو میرے ذہن میں خیال آیا ابھی اگر میرا وقت آیا ہو تو یہ کھانا ابھی اندر جائے گا کہ باہر جائے گا، ابھی سوچ رہا تھا۔ کیا پتہ کون سا وقت ہے، اجل، جس وقت اجل پوری ہو گئی اس نے یہ نہیں دیکھنا آپ کیا کر رہے تھے، اچھا یہ نوالا منہ میں ڈال لے، یہ کل پھر نہیں، ایسا تو نہیں نہ ہونا۔ وہ جو وقت ہے اجل پوری ہو، پھر وہ ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو پھر اور کس بات پر یہ اب ایمان لائیں گے؟ محمد آ گئے، قرآن آ گئے صلی اللہ، اور کیا بات ہی لے چاہتے ہیں، کس پر یہ ایمان لائیں گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رہنما نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ چھوڑے رکھتا ہے ایسے لوگوں کو تاکہ وہ اپنی اس سرکشی کے اندر اور آگے بڑھ جائیں، اپنے اس ریبیلین کے اندر، وہ جو بلائنڈ ریبیلین ہے اس میں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کب ہوگی؟ قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو بس میرے اللہ کے پاس ہے، یہ ایکسکلوسیو پراپرٹی ہے اللہ تعالیٰ کی، قیامت کب ہوگی اسی کا علم ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا هو، اور اس کے وقت پر بھی اسے ظاہر اور کوئی نہیں کر سکتا سوائے اسی کے۔ یثقلت فی السماوات والارض، اور بوجھل ہو چکی ہے، ثقلت فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں، یہ اس نے لکھا ہے آسمانوں اور زمینوں میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی، لیکن اس کو سمجھیں ذرا یہ کیا ہے۔ بڑی خوبصورت اللہ رب العزت نے یہاں امیجری استعمال، تشبیہ استعمال کی ہے۔ دیکھو ثقلت پریگننٹ عورت کو بھی کہتے ہیں، جب عورت پریگننٹ ہو جائے ثقلت، ٹھیک ہے نا، وہ وزنی ہو گئی، بھاری ہو گئی، اور وہ اب ایکسپیکٹڈ، شی از ایکسپیکٹنگ ناؤ، اب اس نے ڈلیور کرنا ہے وہ۔ تو اسی طرح زمین اور آسمان اب گویا کہ دونوں وہ کیا ہو چکے، بالکل تیار ہیں، اب وہ تو اس کو ڈلیور کرنا چاہتے ہیں، they cannot hold it anymore۔ آسمان اور زمین اب اس قیامت کو مزید ہولڈ، ثقلت فی السماوات والارض، زمین اور آسمان بھر چکے اس سے، وہ تو اب چاہتے ہیں کہ ہو جائے یہ۔ لا تأتیکم الا بغتہ، یہ اچانک نہیں آئے گی مگر یہ اچانک تمہارے اوپر۔ یسألونک کأنک حفی، وہ آپ سے یوں پوچھتے ہیں گویا کہ آپ بھی جیسے حفی ہو انہی کی طرح۔ حرفی ہوتا ہے سر کھانے، ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کئی حفی، ہر بات میں پیچھے پیچھے نا، فضول بات پوچھتے رہنا ایسا حفی۔ وہ آپ سے سوال یوں کرتے ہیں گویا آپ بھی انہی کی طرح حفی ہیں، مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں ایسی بھالا، آپ تو ڈرتے ہیں، ایسی باتیں آپ کہاں پوچھتے ہیں، لیکن وہ آپ سے یوں سوال کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ بھی مجھ سے ایسی باتیں پوچھتے رہتے ہیں۔ قل انما علمها، آپ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس، اکثر لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ ایسے سوال پوچھنا غلطی ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء، فرما دیجئے میں نہیں اختیار رکھتا اپنی جان پر نہ کسی نفع کا نہ نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے۔ ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو لاستکثرت من الخیر، میں تو خیر ہی خیر اکٹھا کر لیتا، میرے پاس دنیاوی مال و متاع بہت زیادہ ہوتا، یا اگر دینی بات کریں تو میں خیر یوں اکٹھی کر لیتا، اسی بندے کے پاس جاتا نا، مجھے پتا ہوتا اس نے قبول کر لینا ہے، تم سب کی باتیں کیوں سنتا پھرتا؟ اگر مجھے غیب کا پتا ہوتا کہ وہ ایمان لائے گا تو سیدھا اسی کے پاس جاتا، میں اگر غیب جانتا ہوتا تو خیر اکٹھا کر لیتا۔ وما مسنی السوء، کوئی مجھے تکلیف نہ پہنچتی، ان انا الا نذیر، میں تو ایک ڈرا دینے والا ہوں، وبشیر، اور بشیر خوشخبریاں۔ دیکھیں یہاں سوئچ ہو گیا معاملہ، نارمل سیکوینس یہ اللہ پہلے بشیر کہتے ہیں پھر نذیر کہتے ہیں، بشیر ہوں و نذیر، یہاں ہو گیا نذیر ہوں و بشیر۔ کیوں؟ اس پوری صورت کا جو عمود ہے وہ بایام اللہ، اللہ اپنے ایام سے ڈراتا ہے جس میں اس نے عذاب بھیجا ہے، تو یہاں اسی ڈرانے کے ساتھ نذیر کو ملا کر پہلے یہاں لائے، تھوڑا سا ترتیب بدل دی۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، وجعل منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا دوسرا پارٹ بنا دیا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکینت حاصل کرے اس کی طرف جا کر۔ فلما تغشاها حملت حملا، پھر وہ جب آدمی اس کے پاس جاتا ہے دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، حملت حملا خفیفا، تو اس کو بڑا ہلکا سا بوجھ سا ہو جاتا ہے، اس کے اندر حمل ہو جاتا ہے، شروع میں تو بہت ہلکا ہوتا ہے، فمرت بھی، اور اس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہتی ہے۔
جی سر یہ رکوع ختم کرنا ہے، جلدی جلدی پڑھیں۔ کون سے؟ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، پھر جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے حمل ہو جاتا ہے بڑا ہلکا سا خفیف، فمرت بھی، وہ اس خفیف حمل کو لے کے چلتی بھی، پہلے 2-3-4 مہینے عورت کو پتہ ہی نہیں چلتا، فلما اثقلت، پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے، ابھی لفظ ہم نے پیچھے پڑھا آسمان و زمین کے بارے میں آیا تھا ثقلت، اب یہ اثقلت عورت کے بارے میں بھی آ گیا، فلما اثقلت، پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے، دعوا اللہ ربہما، پھر وہ دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر تو نے نیک بچہ دیا تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے، فلما آتاہما صالحا، پھر اللہ جب نیک بچہ دے دیتا ہے، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو پھر اس میں شریک بنا لیتے ہیں، یہ تو فلاں نے دی، یہ تو دھاگا باندھنے سے ملا ہے، یہ تو فلاں جھیل میں پھول پھینکنے سے ملا تھا مجھے، یہ تو ورنہ وہ دادی نے کہہ دیا تھا تب تیری بچی ہوگی، وہ نہ کہتی تو اچھا تھا، یہ تو بچہ ہونا چاہیے تھا، پھر وہ شریک بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ۔ فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات بلند ہے ان ساری چیزوں سے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ نہیں پیدا کر سکتے حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، وہ کوئی طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے کسی مدد کی، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعكم، اگر تم انہیں بلاؤ گے سیدھے راہ کی طرف تو یہ کبھی نہیں مانیں گے تمہاری بات۔ سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون، برابر ہے تم پر کہ تم انہیں بلاؤ یا تم انہیں کچھ نہ کہو، چپ رہو، تو یہ اب ایمان نہیں لائیں گے سیدھے راہ کی طرف، اب یہ نہیں آنے والے۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، یقیناً تم جن لوگوں کو پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بندے ہیں تمہارے جیسے۔ یہ بڑا شاندار مقام ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، یہ وہ مقام ہے جس میں اللہ ڈائریکٹ خود گناہگاروں سے مخاطب ہے، وگرنہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے، اللہ قرآن میں براہ راست مجرموں سے مخاطب نہیں ہوتا، یہاں اللہ ڈائریکٹ انہی کو خطاب کر رہا ہے۔ یقیناً تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں۔ فدعوہم فلیستجیبوا لکم، اگر اچھا ایسی بات ہے ٹھیک ہے تمہارے وہ خدا ہیں تو پکارو، اور انہیں چاہیے کہ پھر جواب دیں تمہاری بات کا، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے ہیں پاؤں کے چلتے ہیں ان کے ساتھ؟ پاؤں تو خیر ہیں تم نے بنا لی ہیں، بڑے 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 پتھر کے پاؤں ہوتے ہیں، بڑا دیو کھڑا ہوتا ہے، کیا وہ چلتا ہے ان کے ساتھ؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ہیں اس کے ہاتھ کے پکڑتا ہو اس کے ساتھ؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا اس کی آنکھیں ہیں کہ دیکھتا ہو؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا اس کے کان ہیں کہ سنتا ہے وہ اس کے ذریعے؟ یہ تمہارے جو میں صیغہ واحد کا بول رہا ہوں جمع کے ہیں، کیا ان کے ہیں کان کہ وہ سنتے ہوں ان کے ساتھ؟ قل ادعوا شرکاءکم، تم بلاؤ، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ بلا لو بھائی اپنے سارے شریکوں کو، اپنے بتوں کو، اپنے معبودوں کو، ثم کیدون، اور پھر تم جو بھی مکر کرنا ہے، پلاٹ کرنا ہے، کوئی سکیم کوئی جنگ کرو، ولا تنظرون، نہ دو مجھے مہلت، بس ٹھیک ہے لے آؤ تم۔ ان ولی اللہ، میرا ولی اللہ ہے، میرا پروٹیکٹیو فرینڈ اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب اتاری، وہ یتولی الصالحین، وہ دوست ہے نیک لوگوں کا، والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، یہی وجہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں لے آؤ اپنے ساتھیوں کو، کیوں کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ولا انفسهم ينصرون، اور نہ وہ اپنی خود مدد کرتے ہیں، وَإِن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون، اگر آپ انہیں بلائیں گے سیدھے راہ کی طرف یہ نہیں سنیں گے، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، اور تم دیکھتے ہو ان کی طرف کہ وہ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن برین خالی، ذہن خالی ہے، کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ یہ اکثر آج کل میں نے دیکھا ہے، بچیوں کو بلاؤ نا، بیٹیوں کو، تو ہاں وہ کام کوئی اور ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، جواب دے، میں نے کہا خیر ہے میں بلا رہا ہوں یہ کام، اچھا ٹھیک، یہ وہ اسی طرح۔ اچھا اس میں بڑی دلچسپ چیز ہے، یہ وقت نہیں ہے میں واضح کروں، اسی ایک فریز کے اندر قرآن مجید میں 3 لفظ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، تینوں ہی آ گئے ہیں، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بصر دیکھنا، نظر دیکھنا، اور رویا، رأى رؤیتن، وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، یہ تینوں لفظ اکٹھے آ گئے ہیں۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کو بھلائی کا حکم دیجئے، اور ان میں سے جو ڈم لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ اعراض کریں، ان سے آپ آرگیو نہ کریں۔ اچھا اس میں بڑے خوبصورت یہ ایک بڑا کرٹیکل ڈسٹنکشن ہے، جب تک ہم اسے نہیں نا ذہن میں رکھتے تو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ ناراض ہو سکتا ہے اپنے بندوں پر، اللہ غصہ کر سکتا ہے، اللہ جتنا مرضی ڈانٹ دے، غیظ و غضب وہ ٹھیک ہے، دائی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ غصہ کرے، دعوت دینے والا غصہ نہیں کر سکتا، محمد تم نہیں کر سکتے، میں کروں گا جو مرضی، میں تو اللہ ہوں، تم درگزر کرو ان سے۔ ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے، اللہ سے پہلے ہم یہاں غصے ہو گئے تھے، چلے اللہ کو آئے نہ آئے غصہ ہمیں بہت آیا ہوتا ہے، ہمارے یہ دائی کے لیے زیب نہیں۔ اب چلے آگے چلے، اما ينزغنك من الشیطان نزغ، اگر تمہیں کبھی کوئی چوک پہنچ جائے شیطان کی طرف سے، شیطان تمہیں کھینچ کر گھسیٹ کر لے ہی جائے کبھی کسی ایسے چیز کی طرف، بڑے شیطان ایسے دوست ہوتے ہیں نہ بھی چاہو تو لے ہی جاتے ہیں، آجو بس یہ کوئی ٹھیک ہے، فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ مانگے، انہ سمیع علیم، وہ سننے والا جاننے والا، ان الذین اتقوا، یقیناً وہ لوگ کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی انفلوئنس، کوئی چوک، کوئی ایسی بات پہنچتی ہے، تذکروا، تو وہ فوراً جناب
والا اس پہ اپنا وہ تذکر والی کیفیت میں آتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور پھر وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، ہاں اچھا یہ شیطان نے یہاں کی ہمارے ساتھ. جیسے آپ انگلش میں بھی کہتے ہیں او ناؤ آئی سی، اب وہ سی آپ دیکھ نہیں رہے، دماغ سے سمجھ رہا ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے، اب آپ نے کہا ہاں نا یس آئی سی نا، اب ٹھیک ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور بالکل ان کی طرف ان کی دوسرے، یہ تو ہے نا جو تقوی اختیار کیا، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ شیطان کی طرف سے چوک لگی ہے، لیکن ان کے دوسرے بھائی بھی ہیں آن دا کنٹری، وہ شیطان انہیں گھسیٹ کر بڑا لمبا ایکسٹینڈ کر دیتا ہے گمراہی ڈیویشن والے پاتھ پر، وہ جناب اس راستے کو چنتے ہیں اور پھر اسی پہ بھاگتے رہتے ہیں. ثم لا يقصرون، پھر کوئی کمی نہیں کرتے اپنے اس گمراہی میں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، جب آپ ان کے، یہ صورت انعام والا موضوع یہاں آ رہا ہے، جب آپ ان کو کوئی معجزہ کوئی میریکولس سائن نہیں دکھاتے تو یہ کہتے ہیں کیوں نہیں ہماری بات کا جواب دیتا، پھر کیوں نہیں قبول کرتا ہمارے چیلنج کو. قل، آپ فرما دیجئے انما اتبع ما یوحی الی، میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے. ھذا بصائر من ربکم، یہ انسائٹس ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. تم مانگتے ہو سائٹ، جو نظر آئے آنکھ کو معجزہ، اللہ سائٹ کی بجائے ان سائٹ تمہیں دے رہا ہے. وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے ماننے والی قوم کے لیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، خاموش ہو کر سنو اسے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنو اسے، وَانصِتُوا، چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی کے اندر عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر اور خوف کے ساتھ، خیفتاً، خوف کے ساتھ، full of humility and full of powerlessness and at the same time simultaneously full of fear. اپنے اللہ کو یاد کرو یوں. ودون الجہر من القول بالغدو والا، آواز نکالے بغیر چپکے چپکے، بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی. شام کے لیے ملٹیپل شیڈز آئے، ملٹیپل شیڈز ان دا ایوننگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ شام میں ایک نماز نہیں ہوتی، تین ہوتی ہے. عصر بھی ملٹیپل شیڈ میں آتا ہے ایوننگ کے، مغرب بھی اور عشاء بھی. تین نمازیں اس لیے اصل نہیں کہا، آصال کا. غدو میں صرف ایک، چونکہ مارننگ ہوتی صرف سنگل بولا گیا. ولا تکونوا من الغافلین، غافلوں میں سے مت ہو جاؤ. ان الذین عند ربک، ایک مسئلہ ہوتا ہے غفلت، دوسرا مسئلہ ہوتا ہے تکبر جو آخری آیت میں آ گیا. ان الذین عند ربک، وہ لوگ کہ جو تیرے رب کے پاس ہیں، فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اس کی عبادت کرنے میں تکبر نہیں کرتے. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. سورت کا آغاز ہوا تھا کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور سورت کا اختتام ہو رہا ہے کہ فرشتوں نے اسی سجدے کو کر کے اپنے لیے عزت اور عظمت کا مقام بنایا. اس میں دو چار اور باتیں تھیں بڑی اہم، لیکن ٹائم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں.